نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو ہمارا سلسلہ روزوں کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ روزہ کی تعریف کیا ہے، روزے کا وقت کون سا ہے اور روزے کا ثواب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے روزے کی تعریف پڑھتے ہیں۔ تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور اللہ کے واسطے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حیوانی خواہش پورا کرنے کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح اب روزے کا وقت کیا ہے، تو اس تعریف سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روزے کا وقت صبح صادق یعنی پو پھٹنے سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی آفتاب چھپے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روزے میں جس طرح کھانا پینا چھوڑا جاتا ہے، اسی طرح ہی اس کے اندر حیوانی خواہش یعنی وہ باتیں جو میاں بیوی کے تعلق میں ہوتی ہیں وہ بھی چھوڑی جاتی ہیں۔ یعنی روزے کی حالت میں آپ نفسانی خواہشات، جنسی خواہشات کو بھی آپ ترک کرنا ہوتا ہے اور اسی کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح اب روزے کا ثواب ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، کبھی اس سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ مثلاً آپ خود ضرورت مند اور پریشان بھی ہیں، پھر بھی آپ راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہیں ڈرتے یا خرچ کرنے سے نہیں کتراتے، تو کوئی آپ سے بھی زیادہ ضرورت مند اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی دینی ضرورت سامنے آ جاتی ہے جس میں خرچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اب آپ اپنی ضرورت پیچھے ڈالتے ہیں اور دینی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک کا ثواب 700 گنا تک ہوتا ہے۔ یعنی قرآن شریف میں ہے وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگائیں اور اس میں 7 بالیاں لگیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلیں، بس ایک دانے سے 100 دانے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے بڑھا کر ثواب دیتا ہے۔ یعنی سورۃ بقرہ کے اندر اس کا یہ خلاصہ تھا ایک طرح سے۔ تو اسی طرح یہ نماز، زکوٰۃ جیسی نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ بھی خاص طور پر میں ہی دوں گا۔ روزہ دار میری ہی وجہ سے کھانا پینا اور دوسری خواہش چھوڑتا ہے۔ وہ پردے میں چھپ کر اگر پانی پینا چاہتا ہے تو پی سکتا ہے، مگر وہ اپنی ایسی بند کوٹھڑی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ ہی دیکھنے والا ہے، میری مرضی پوری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، میری ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا، تو اس نے نام نمود رسم و رواج کو خاطر نہیں بلکہ صرف میری خاطر اپنے نفس کو مارا اور روزہ پورا کیا، لہٰذا اس کا ثواب بھی میں خاص طور پر میں ہی دوں گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ روزے کا ثواب خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یاد خدا، ذکر تسبیح، زکوٰۃ، سجدہ وغیرہ تو ایسے کام ہیں جو فرشتے خود بھی کرتے ہیں، ان کے مرتبوں کا اندازہ ہوتا ہے، اسی اندازے کے مطابق وہ رکوع و سجود کرنے والوں اور تسبیح و تحلیل کرنے والوں کے عمل کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کھانا پینا اور نفسانی خواہش اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ فرشتوں میں نفسانی خواہش نہیں ہوتی، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ ہی نفسانی کام کرتے ہیں، بس ان کے چھوڑنے میں کسی کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کا اندازہ بھی ان کو نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس کا صحیح اجر و ثواب بھی نہیں لکھ سکتے۔ بس وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ دیکھو اس کریم کی شان کریمی، دیکھو کہ خالی پیٹ اور بھوکی انتڑیوں کی وجہ سے وہ پورا روزہ
رکھتا ہے اس کے منہ میں بدبودار بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی روزے دار کے منہ کی جو ایک طرح سے بو روزے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ کا نام باب ریان ہے۔ یہ پھاٹک جس کی چوڑائی کی کوئی انتہا نہیں، روزے داروں کے لیے خاص ہوگا۔ جو اس پھاٹک سے داخل ہوگا وہ ہمیشہ سیر رہے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے خاص طور پر دیدار خداوندی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں، 2 راحت ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت، دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت، جب یہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوگا، جو آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، وہ گناہوں کے لشکر سے اس طرح بچتا ہے جیسے ڈھال دشمن کے حملے سے بچاتی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے روز روزہ اور قرآن انسان کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا باری تعالیٰ، میں نے اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے سے روکا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو اپنی مہربانیوں سے نواز۔ قرآن کہے گا، خداوند یہ شخص میری خاطر راتوں کو جاگتا تھا، نفلوں میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس نے میری خاطر رات کا سونا چھوڑا، راحت و آرام چھوڑا، اے اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ اسی طرح روزے کی یہ خوبیاں پڑھنے کے بعد شاید آپ کو یہ شوق پیدا ہو کہ آپ روزانہ روزہ رکھا کریں، لیکن اگر آپ نے روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اس طرح نفس پر زحمت نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں عبادت کی شان برائے نام رہ جائے گی۔ ہاں اگر ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھیں تو بے شک بہت بڑی عبادت ہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے، ان کا نام صوم الدہر ہے، اس کو صوم الداؤد بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کے روزے۔ لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسلام ہلکا پھلکا اور آسان مذہب ہے، وہ اتنی مشکل عبادتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرو، مثلا پیر اور جمعرات کو، یہ بھی صوم الدہر ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھو، مثلا چاند کے مہینے کی 1 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو، ان کو ایام بیض کہتے ہیں، یعنی سفید دن۔ یہ بھی ایک طرح سے صوم الدہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو 3 روزوں کا ثواب 30 کے برابر ہوگا، یعنی مہینے میں 3 روزے رکھ لیے تو گویا پورا مہینہ روزہ رکھ لیا۔ تو امید ہے یہ آپ کو روزے کی تعریف، روزے کا وقت اور روزے کے حوالے سے آپ کو مفید معلومات ملی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزہ رکھنے کی ساتھ ہمت، قوت، طاقت دے، اور یہ ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث رحمت، باعث شفقت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر ثابت قدم اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا